السلام علیکم دوستوں، سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک ٹھاک رکھے، خوش رکھے، سب خیر و عافیت سے رہیں۔ آج ہم بات کریں گے صدقے کی طاقت، اہمیت کے اباؤٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھاتی تھی، مطلب ہلتی تھی۔ تو پھر اللہ نے پہاڑ کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ زمین تھامے رکھے، چنانچہ وہ ٹھہر گئی۔ تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر تعجب ہوا اور کہنے لگے، اے اللہ، آپ کی مخلوق میں کوئی چیز پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہے؟ تو فرمایا، لوہا اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو پوچھا کہ اے اللہ، لوہے سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگ۔ پوچھا، کوئی آگ سے بھی زیادہ سخت؟ فرمایا، پانی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ پانی سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ تو فرمایا گیا، ہوا۔ ہوا پانی سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو پوچھا گیا، یا اللہ، ہوا سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، وہ آدمی جو اس طرح صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں تک کو خبر نہ ہو۔ عرش کا سایہ نصیب ہونے والے جو انسان ہیں 7 قسم کے، ان میں سے وہ ایک انسان ہوگا جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا اور بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ صدقے کی طاقت ہے۔ خود سوچیں کتنی بڑی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے مضبوط رکھے۔ صدقہ تو وہ ہے جو موت کو بھی ٹال دے، آپ لوگوں پہ آنے والی ہر آفت کو ٹال دے۔ صدقہ وہ چیز ہے۔ صدقے کی اہمیت جو ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ میت صدقے کو کیوں ترجیح دیتی ہے؟ اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے، جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے سورۃ المنافقون میں، اے رب، اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دیں تو میں صدقہ کروں اور نیکوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ سورۃ المنافقون میں ہے۔ یہ نہیں کہے گا کہ عمرہ کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا۔ یہ دیکھیں گے وہ میت یہ نہیں کہے گی کہ میں عمرہ کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا۔ کیا بولے گی؟ کہ میں صدقہ کروں اور نیکوں میں شامل ہو جاؤں۔ میت صدقے کی تمنا اس لیے کرے گی کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ اس لیے صدقہ کثرت سے کیا کرو، بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے۔ اور صدقے کی مختلف شکلیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارے بھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، بھٹک جانے والوں کو جگہ کا صحیح راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے۔ جو مسافر بھٹک جاتا ہے، ہم راستہ بتا دیتے ہیں، یار یہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ پتھر، کانٹا، ہڈی کو راستے سے ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے یار۔ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، اگر کوئی کانٹا پڑا ہے، پتھر پڑا ہے، آپ پاؤں سے سائڈ پہ کر دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے ڈول سے بھائی کو ڈول میں پانی ڈالنا بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ کہ آپ نے اگر ایک برتن میں پانی لیا، ڈول لے کے آ رہے ہیں، تو اس میں سے پانی اپنے بھائی کو دینا وہ بھی صدقہ ہے۔ ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات منہ سے نکالنا بھی ایک صدقہ ہے کہ آپ ایک اچھی بات کر رہے ہیں، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ وہ ہر قدم جو نماز کے لیے آپ اٹھاتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے۔ سب سے افضل صدقہ آپس میں صلح کرانا ہے۔ جو 2 لوگ لڑے ہوئے ہوں ان کو آپس میں صلح کرانا سب سے افضل صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک۔ ہر ملنے والے شخص کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ جو انسان بہرا ہو، کم سنتا ہو، اسے تیز آواز میں بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اتنا غفور و رحیم ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے صدقے کی وہ دی ہے، فضیلت ہمیں عطا کی ہے۔ صدقہ ایسی چیز ہے جو موت کو بھی ٹال دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔